يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا بیع فیہ ولا خلہ، جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ دوستی ہے، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش ہے، والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی اصل ظالم ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں تقوی کا مہینہ ہے، اللہ کے ڈر اور خوف کا مہینہ ہے، انابت اللہ کا مہینہ ہے، رات کو قیام کر کے رب کائنات کو خوش کر کے اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں کو مٹوانے کا مہینہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے لیے سفارشی اکٹھے کرنے کا مہینہ ہے، جہاں یہ رمضان المبارک اللہ رب العالمین کی قربات کے بقیہ امور کو سر انجام دینے کا نام ہے، وہاں اسی رمضان المبارک میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے ویسے ہی بڑے حریص تھے، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے تھے۔ وَأَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو یہ اور زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ وَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام، اور جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام قرآن مجید سننے اور سنانے کے لیے آتے تھے، کانا اجود بالخیر من الریح المرسلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس قدر بڑھ جاتی تھی جیسے عام ہوا اور تیز آندھی کا فرق ہے، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی عام دنوں کی سخاوت اور رمضان المبارک کے مہینے کی سخاوت کا فرق ہے۔ آپ کی عام دنوں کی سخاوت کا انداز کیا ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں بدو تھا، دیہات سے آیا، میں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کیا، اور میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دے، میں ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایسے کر کے اشارہ کیا، فرمایا یہ جو ساری وادی کے درمیان جتنی بکریوں کے ریوڑ چل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ریوڑ تم ہام کے لے جاؤ اور جا کے اپنی ملکیت بنا لو۔ یہ بدو واپس جاتا ہے اپنی قوم کے پاس اور جا کر کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر، کہتے ہیں لوگوں مسلمان ہو جاؤ، میں نے مسلمانوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جن کے خرچ کرنے میں فقیری کا ڈر بھی موجود نہیں ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے من جہد المقل، پیارے پیغمبر سے سوال ہوا اللہ کے نبی سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ فرمایا من جہد المقل، ایسا بندہ جس کے پاس بہت تھوڑے وسائل ہیں، محنت مزدوری کرتا ہے اور اپنی اس محنت مزدوری میں سے بھی نکال کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو یہ اللہ کی نظر میں بہترین صدقہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، فرمایا جب خرچ کرنا ہے تو ایسے حالات میں خرچ کرو، انت صحیح، تم صحت مند ہو، بیماری کی حالت میں تو خرچ کرتے ہی ہیں، انت صحیح، تم صحت مند ہو، شحیح، اور تمہیں مال کی خواہش بھی ہو کہ تمہارے پاس مال کی کثرت ہو، دوسرے لوگوں کی طرح ٹھاٹ باٹ سے تم بھی زندگی گزارو،
شہی تمہیں اس کی خواہش بھی ہو، تخشى الفقر جب مال خرچ کرو تو مال کے کم ہونے کا ڈر بھی ہو، تعمل الغنى اور تمہیں اس بات کی ضرورت بھی ہو کہ میرے پاس بھی دوسروں کی طرح زیادہ مال ہو، ایسے حالات میں خرچ کرو، بیماری میں خرچ کرنا، موت کے قریب خرچ کرنا، موت کے ڈر سے خرچ کرنا، بڑھاپے میں خرچ کرنا، یہ سارے کے سارے اپنی جگہ پر میرے بھائیوں خرچ ہیں، لیکن اس وقت جب انسان صحت مند ہو، اللہ رب العالمین پر اعتماد اور یقین کرتے ہوئے خرچ کرے، اور کس طرح کا خرچ کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کہتی ہے، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وظیفے کے پیسے آئے، وظیفے کا مال آیا جو سیدہ عائشہ کو ملا کرتا تھا حکومت کی طرف سے، روزہ رکھا ہوا ہے اور مال بانٹ رہی ہیں، لونڈی ساتھ ہے، بھر بھر کے جو ہے وہ درہم و دینار بوریاں بھری ہوئی ہیں تقسیم کرتی جا رہی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 درہم جو ہے وہ ایک ہی موقع کے اوپر آپ نے خرچ کر ڈالے، تو آپ کی لونڈی شام کا وقت ہے، سارا کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ لونڈی کہتی ہے اگر آپ تھوڑا سا ایک درہم ہی بچا لیتی اور آج ہم بھی گوشت کے ساتھ رفتاری کر لیتے، اماں جی فرماتی ہیں اس وقت اگر تم مجھے یاد دلاتی تو ہو سکتا تھا کہ میں یہ سوچ لیتی، اب تو میں جب خرچ کرنے لگتی ہوں پھر مجھے پیچھے کا کوئی فکر اور خوف نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، خرچ کرنے والا پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک صحابی کے ساتھ سودا کر رہے ہیں، سودا کیا ہے؟ یہ کھجور بیچ دو۔ وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی نہیں بیچنا چاہتا، فرمایا اچھا ایسا کرو میرے ساتھ سودا کرو، یہ کھجور دے دو اور میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا وعدہ کرتا ہوں۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ کا ایک خاص جو ہے وہ درخت ہے، نہیں بیچنا چاہتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی اٹھتے ہیں، نام ہے ان کا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی یہ سودا میرے ساتھ بھی، ایک کھجور کے بدلے جنت میں کھجور کا درخت، اللہ کے نبی مفت سودا میرے ساتھ بھی ہے، فرمایا ہاں یہ سودا تیرے ساتھ بھی ہے۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اس صحابی کو کہتے ہیں دیکھو ایک کھجور کا تمہارا باغ ہے، یہ مدینہ کے باہر 600 کھجوروں کا باغ میرا ہے، میں تمہیں 600 کھجوروں کا باغ دے دیتا ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھے اپنی یہ ایک کھجور کا درخت بیچ دو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بیچ دیا۔ وہاں سے چلتے ہیں، اپنے باغ کے باہر کھڑے ہو کے بلند آواز سے آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں یا ام دہدہ اخرجی فإنی بعت هذا بنخلة فی الجنہ، فرمایا باہر آ جاؤ، سارا کچھ اسی طرح چھوڑ دو، باغ کے اندر ہی گھر بھی ہے، وہاں بیوی بچے بھی رہائش پذیر ہیں، کہا بیوی اسی طرح باہر نکل آؤ اور سب کچھ یہاں چھوڑ آؤ۔ باہر نکلی تو بچے کے ہاتھ میں ایک کھجور ہے، وہ بھی پکڑ کر کے واپس اس باغ کے اندر پھینک دی کہ یہ باغ میں نے اللہ کے ساتھ جنت میں ایک کھجور کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ اور بیوی جو ہے وہ اس گھر سے باہر نکل رہی ہے، خاوند بتا رہا ہے کہ میں نے یہ سارا 600 کھجوروں کا مدینے کا قیمتی ترین باغ جو ہے وہ جنت کی ایک کھجور کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ اور بیوی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے رابح البیع ابا الدہدہ، رابح البیع ابا الدہدہ، ابو دہدہ جو تم سودا کر کے آئے ہو اس سے زیادہ نفع والا سودا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نے کھجوروں کا باغ دے کر کے جنت کے اندر جو ہے وہ کھجور کا درخت خرید لیا ہے۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم، جب میں نے تمہیں دیا ہے میرے دیے ہوئے میں سے میرے ہی راہ میں خرچ کر دو، وگرنہ ایک ایسا دن آنے والا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ ایک ایسا دن بھی اس دنیا میں آنے والا ہے یخرج الرجل بصدقتہ، بندہ صدقہ لے کے دینے کے لیے جائے گا، دروازہ کھٹکھٹائے گا، اندر سے باہر آنے والا کہے گا بھائی اگر تو کل آتا تو ہو سکتا تھا میں یہ قبول کر لیتا، آج مجھے ضرورت نہیں ہے، اور وہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، صدقہ دینے والے صدقہ لے کر کے بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا اس دن سے پہلے خرچ کرو، اور آج ضرورت بھی ہے، احتیاط بھی ہے، اپنا گرد و جوار، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب، اپنے ساتھ مل کر کے نمازیں پڑھنے والے ساتھی
جب رات افطاری کے لیے بیٹھو تو یہ کم از کم اپنے دماغ کو اتنا تو یاد کرواؤ کہ آج ہم یہ ساری نعمتوں کے ساتھ افطاری کر رہے ہیں، اور کتنے ہمارے وہ بہن بھائی ہیں جن کو اس وقت کے لیے افطاری کا انتظام بھی ان کے پاس میسر نہیں ہے۔ یہ دل کا احساس انسان کے اندر خیر کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور یہی خیر کا جذبہ دنیا کی بلاؤں کو ٹالنے کا بھی باعث ہے، اور اللہ رب العالمین سے جنت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ہماری اس مسجد کی طرف سے اعلان ہے، جیسے آپ آج سمجھتے ہیں کہ کرونا سے نمازیوں کی تعداد ضرور کم ہوئی ہے، مسجد کے اخراجات کم نہیں ہوئے، نہ بلوں میں فرق پڑا ہے، نہ ضروریات و مسائل میں فرق پڑا ہے۔ تو اس لیے آپ ایسے بھی جانتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے مسلسل اور اکثر یہ کام نہیں کرتے۔ آپ سے جو ہے وہ اس مسجد کے لیے موسٹلی باہر کے لوگوں کے ہی اعلانات ہوتے ہیں، مسجد کی طرف سے اعلان وہ رمضان المبارک میں ہی ہوتے ہیں، اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہر جمعہ جب انسان واپس آتا ہے تو اللہ کی توفیق سے ایک نیا رنگ جو ہے وہ مسجد کی دیواروں پر نظر آتا ہے۔ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ آپ آئین کے تعاون ہی کے ساتھ چل رہا ہے۔ مسجد کے اندر جو ائمہ اور خطباء اور سارا نظام ہے یہ بھی اسی طرح سے احباب کے تعاون ہی سے چل رہا ہے۔ اور پھر جیسے سابقہ رمضان جب یہ کرونا کی وبا اور بیماری اور مصیبت ہمارے لیے نہیں تھی تو پچھلے رمضان میں آپ نے دیکھا کہ یہ صحن بھی جو ہے وہ ہمارے نمازیوں کے لیے ناکافی ہو رہا تھا، باہر لوگوں نے نماز پڑھی تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ پروگرام ہے، رب کائنات نے زندگی صحت رکھی تو آئندہ سال انشاءاللہ الرحمن یہ اوپر والی منزل پر بھی جو ہے یہاں پر چھت جو ہے وہ ڈال دی جائے گی، اور اوپر والا ہال بھی تعمیر کر لیا جائے گا تاکہ بیسمنٹ یہ والا بس ہال اور اوپر جو ہے ہال ہو، تاکہ ہمارے پاس آنے والے جو نمازی ہیں ان کو واپس نہ جانا پڑے۔ سنا ہے سابقہ جماعت میں اور سابقہ سالوں میں لوگ جو ہیں وہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو واپس جانا پڑا۔ تو بھائیوں سے درخواست ہے کہ خود بھی اپنے مال حلال و طیب میں سے مسجد کے ساتھ تعاون کریں اور ساتھیوں کو بھی اس تعاون کی ترغیب دلائیں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔